السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اشرفی چینل کے ماتحت، اشرفی تنظیم چینل کے ماتحت آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں۔ دل نے چاہا کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی تفسیر اشرفی میں سے صرف سورہ فاتحہ کے جو 20 نام اور اس کی جو تفصیل ہے، وضاحت ہے، آپ کے سامنے پیش کروں۔ انشاءاللہ پھر کبھی قرآن پاک کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کی بھی تفسیر انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، تو آپ سماعت فرمائیں۔ یہ تفسیر اشرفی ہے جس کو ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے۔ تو تفسیر اشرفی میں سورہ فاتحہ کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ، اس کا نزول مکہ مکرمہ میں بھی ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نزول مدینہ شریف میں بھی ہوا۔ اس میں 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہے، جس کی کوئی آیت نہ تو ناسخ ہے اور نہ منسوخ ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ وحی کا سلسلہ اسی سورت سے شروع ہوا۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اسی سے شروع کیا گیا ہے، اس کا تیسرا نام ام القرآن ہے، کیونکہ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ سارے قرآن کے مضامین کی بنیاد اس میں لکھ دی گئی ہے۔ چوتھا اس کا نام سورہ کنز ہے۔ سورہ کنز اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ سارے قرآن کی دولت کا یہ خزانہ ہے۔ پانچواں نام سورہ کافیہ ہے۔ اس کا نام سورہ کافیہ اس لیے رکھا گیا ہے، یعنی نماز میں دوسری صورتوں کے بدلے میں اس کو پڑھنا کافی ہے، لیکن اس کے بدلے میں کسی اور صورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کو صرف سورہ فاتحہ ہی آتی ہے اور کوئی صورت نہیں آتی، تو وہ نماز میں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی کسی کو قل ھو اللہ بھی نہیں آتی ہے، کسی کو سورہ ناس بھی نہیں آتی ہے، تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ کی جگہ پر اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ سورہ ناس نہیں آتی ہے، سورہ ناس کی جگہ پر اگر پھر سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو سورہ فاتحہ ہی نہیں آتی، قل ھو اللہ آتی ہے، سورہ فاتحہ نہیں آتی، اگر وہ سورہ فاتحہ کی جگہ پر قل ھو اللہ پڑھے گا تب بھی نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں دوسری صورتوں کے بدلے میں اس کو پڑھنا کافی ہے، لیکن اس کے بدلے میں کسی اور صورت کو نہیں پڑھا جا سکتا، اسی لیے اس کا نام سورہ کافیہ ہے۔ چھٹا اس کا نام سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب یہ سورہ نماز میں پڑھی جائے گی تو پوری پڑھی جائے گی، صرف 2-3 آیتوں پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، یعنی پوری پڑھنا واجب ہے۔ 2-3 آیت پڑھیں گے اور آپ اگر رکوع کر دیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ واقعہ کا مطلب تھا پورا پڑھنا، تو اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ واقعہ ہے۔ 7واں اس کا نام سورہ شافیہ۔ سورہ شافیہ اس لیے نام رکھا گیا
کہ اس کو پڑھ کر کے دم کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہے۔ 8واں اس کا نام سورہ شفا ہے۔ سورہ شفا اس وجہ سے نام رکھا گیا ہے کہ اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس کا 9واں نام سبع مثانی ہے، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں ان کی تکرار رہتی ہے، اس وجہ سے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ بار بار پڑھنے جانے والی 7 صورتیں، سبع معنی 7 اور مثانی معنی بار بار پڑھے جانے والی۔ اس کا 10واں نام سورہ نور ہے۔ سورہ نور اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس کے سارے مضامین نور ہی نور ہے۔ اس کا 11واں نام سورہ رقیہ ہے، کیونکہ یہ زہر اتارنے میں یہ سورہ کریمہ منتر کا کام کرتی ہے۔ اس کا 12واں نام سورہ حمد ہے، کیونکہ اس کی ابتدا حمد ہلائی سے ہوتی ہے۔ اس کا 13واں نام سورہ دعا ہے، کیونکہ اس میں بہترین دعا سکھائی گئی ہے۔ اس کا 14واں نام سورہ تعلیم المسئلہ ہے، کیونکہ بے شمار مسائل عقائد اور مسائل اعمال اس میں موجود ہے اور تمامی مسائل میں کی اس میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ 15واں نام سورہ مناجات ہے، کیونکہ اس سورہ کریمہ کا سارا مضمون بندے کی اپنے رب سے مناجات کرنا ہے۔ 16واں اس کا نام سورہ تفویض ہے، کیونکہ اس سورہ کریمہ میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کا 17واں نام سورہ سوال ہے، اس وجہ سے کہ بندہ اس سورہ شریفہ کی تلاوت کے وقت پورا سائل بن جاتا ہے۔ 18واں نام ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب اس لیے نام رکھا گیا کہ ہر آسمانی کتابوں کا ظہر اس میں موجود ہے۔ 19واں نام سورہ فاتحۃ القرآن، یہ اس لیے رکھا گیا کہ قرآن کی ابتدا اسی سے ہے، اور یہ نام اور دوسرا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور اس کا 20واں نام ہے سورۃ الصلاۃ، یعنی سورۃ الصلاۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی نماز ہو اس میں سورہ فاتحہ تو پڑھی ہی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کو سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے 20 نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے اور اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے عرض گزارش ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں اور ہماری الشفیع تنظیم چینل کو شائع کریں، دیکھیں، لوگوں کو دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور شیخ الاسلام کے صدقے میں ہمیں دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔